سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی مقدس مطہر عالی شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اگر میں حضرت رضا ثاقب مصطفائی صاحب کی زبان یا ان کے فکروں کا سہارا لوں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ ایسی شخصیت کے جس کے متعلق شاعر نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ ایک ایسے خوب سیرت صحابی، فصاحت و بلاغت کا منبع، ایک ایسے صحابی کہ جب ان کی فصاحت کو دیکھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان کی جب سیرت اور صورت کو دیکھا جائے تو انصار نے کہا کہ یہ انصاری صحابی ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ یہ مہاجر ہیں۔ جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی تو دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا سلمان تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے ذکر کی برکت سے اپنی روحوں کو منور کریں گے۔ آج کی اس مقدس معطر گفتگو میں میرے ساتھ میرے مہمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہے۔ آئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل خیریت، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب آج انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر میں چاہتا تو میں انٹرو میں تقریباً ان کے لیے 1 گھنٹہ بول سکتا تھا کہ میں نے آج ان کی زندگی کو پڑھا تو قابل تقلید، عشق و محبت سے بھرپور، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے لیے اور ان کے دیدار کے لیے جتنے مصائب انہوں نے برداشت کیے، ان کی زندگی کا بے شک ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آپ صاحب، میرا سب سے پہلا سوال پروگرام کے پیٹرن کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کیا تھا اور آپ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین۔ عثمان بھائی، زمانہ جاہلیت میں ان کا جو تعلق تھا وہ چونکہ مجوسی مسلک سے تھا، مجوسی مذہب سے تھا، صحیح، تو اس نسبت سے ان کا جو مجوسی نام تھا وہ مابا تھا۔ صحیح۔ ان کا جو نسبی تعلق تھا وہ اصفہان کے آب الملک ایک قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سلمان نام ہی عطا نہیں کیا بلکہ سلمان الخیر کا لقب بھی عطا کیا۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابو عبداللہ کی کنیت سے ان کی پہچان ہوئی، اور ان کا کچھ پورا نام و نسب کچھ یوں بنتا ہے: مابا ابن بوزخشاں بن حور بن سیلان بن یہوزان بن فیروز بن سہرک۔ اس طرح ان کا کچھ مجوسی خاندان سے تھا، تو وہ سارا مجوسی۔ ہاں جی۔ تو کان لمبے تھے، بال گھنے تھے، دراز قامت تھے، خوبصورت تھے، اور سیرت کے تذکرے تو چلیں گے ہی۔ تو ایک ظاہری تھوڑی سی شباہت میں نے بیان کی۔ ان کے جو والد تھے وہ اصفہان کی ایک کیجی نامی بستی کے صرف باشندے نہیں تھے بلکہ وہاں کے ذمہ دار تھے، وہاں کے بڑے تھے۔ اور یہ تو ہمارے عجم کے اندر بھی روایت ہے، پھر عرب تو عرب تھا، عرب میں تو نسل پرستی اور یہ تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے آج بھی، کہ ذمہ دار کا بیٹا ذمہ دار ہی ہوگا، چونکہ یہ ذمہ دار خاندان سے تھے۔ تو ان کے جو والد تھے ان کو ان سے بے انتہا محبت تھی۔ اس محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ انہیں گھر سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ صحیح۔
کہ کہیں خدا نخواستہ انہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے, کوئی نقصان نہ پہنچے, کچھ تکلیف نہ پہنچے. تو گھر کے اندر ہی انہیں جو تھا وہ زیادہ تر رکھا جاتا تھا, یا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے قید و بند کر کے رکھا جاتا تھا. محبت کا یہ عالم تھا کہ بس ان کی حفاظت کے لیے انہیں گھر پہ ہی معمور کیا جاتا تھا. تو آتش کدا کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ان کے والد نے کی ہوئی تھی. جو مجوسی وہ آگ جلاتے ہیں, اور یہ اپنی عبادت کے اندر اس وقت بھی اس حد تک مگن تھے کہ ان کا جو شمار تھا یہ ان پجاریوں میں ہوتا تھا جو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. صحیح. کچھ بھی ہو جائے, طوفان ہے, آندھی ہے, مصائب ہیں, تو ان کا وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. یہ ان کی خاصیت تھی. صحیح. یہ در حقیقت ان کی اپنے مذہب کے ساتھ اس وقت اپنے مذہب کے ساتھ یہ محبت تھی. صحیح. ایک دفعہ ان کے جو والد تھے وہ گھریلو مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے, تو انہوں نے ان کو بھیج دیا. یہ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرچ دیکھا, اور وہاں پہ دیکھا کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. صحیح. ان کا یہ عبادت کا طریقہ اس قدر پسند آیا کہ ان کے دل کو بھا گیا. صحیح. عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے. جب واپس لوٹے اپنے باپ سے مکالمہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا صبح سے کہاں تھے؟ کھیتوں میں بھی نہیں گئے. کہا ابا جی فلاں جگہ پہ میں رک گیا, وہاں پہ میں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو گیا. ایک روحانیت تھی, ایک سکون تھا, یہ تھا وہ تھا. اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ شروع کر دیں. جب ایسی صورتحال دیکھی تو باپ نے کیا کیا, ان کو قید کر دیا گھر میں. اب ان کے لیے مشکلات شروع ہوئیں. پہلے تو ناز و نعمت میں ہوتے تھے, اب قید و بند کی صحبتیں شروع ہو گئیں. ایک دفعہ نا شام کے جو تاجر تھے نا وہ ان کے علاقے میں تجارت کی غرض سے آئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے مذہب سے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. پوچھا کہ شام کے اندر کوئی کلیسا کوئی عبادت گاہ آپ کی موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے عیسائیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ جو ہے وہ ہے ہی شام کے اندر. بس یہ ان کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے. وہاں پادری کی جو تھی ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ عیسائیت قبول کر لی. عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہ انہی جو تھا وہ پادری تھا, انہی کی صحبت کے اندر انہوں نے پھر اپنا گزر بسر جو وہ شروع کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے موصل کا سفر کیا, نسبین کا سفر کیا, عمودیہ کا سفر کیا. یہ سارے اسفار کیوں کیے کہ جب در حقیقت اس پادری کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کی صحبت میں جاؤں. انہوں نے کہا موصل کے اندر فلاں جو پادری ہے اس کے پاس چلے جاؤ. جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو پھر ان سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. اس طرح یہ چلتے چلتے اسقف کی ان کو جو بشارت تھی, وہ اسقف نامی ایک وہ تھا پادری تھا, اور ویسے یہ پادری کو بھی اسقف کہا جاتا ہے. صحیح. عرب کا. تو یہ ان کا انتخاب ہوا کہ آپ نا ان کے پاس چلے جائیں. اچھا جب یہ ان کے پاس آ گئے, اب جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا اللہ والا نہیں ہے کہ جس کی صحبت میں آپ کو بھیج سکوں. میں یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنی کتب کے اندر پڑھا ہے, اپنے مذہب کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اب ان قریب عرب کے اندر ایک نبی آنے والا ہے. صحیح. اگر اس کی صحبت مل جائے تو اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لینا. صحیح. اب یہ وہاں سے نکلے, عرب کی طرف جو تھا انہوں نے سفر کا ارادہ کیا. بنو کلب کے تاجر جب وہاں پہ پہنچے تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ عرب سے تشریف لائے ہیں تو اس محبت میں ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اس طرح جو کھجوروں والا شہر ہے وہاں پہ پہنچا دیں. جو بشارتیں ان کے جو اسقف تھے انہوں نے بتائی تھیں وہ ساری ان سے ذکر کی, اور کہا کہ میں اس شہر میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے, بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا میرا سب کچھ لے لیں. ان کے پاس جو بکریاں تھیں, جو مطلب بھینسیں تھیں, جو گائیں تھیں, جو بھی مال و زر تھا وہ سب کچھ انہیں دے دیا, اور مطالبہ کیا کہ مجھے صرف عرب کے اندر پہنچا دیں. اچھا انہوں نے کیا کیا, وادی القریٰ میں جب وہ پہنچے
تو انہوں نے ان کو غلام ظاہر کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور بازار کے اندر ان کو فروخت کر دیا. صحیح. سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا اور دیکھا کہ جو وادی قرا تھی وہ بھی کچھ اسی طرح ہی تھی, کھجوروں کے درخت مجھے نظر آئے, پھر پہاڑ نظر آئے, تو مجھے ایک آس بندھی. لیکن جب میں نے اس کی باقی نشانیوں پہ غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہ علاقہ نہیں ہے. کہتے میں پریشان ہو گیا. اسی اسنا میں جو میرا آقا تھا جس نے مجھے خریدا تھا, ان کا ایک چچا زاد بھائی جو کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا, وہ آیا اور میری مطلب میرے کام سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ یہ غلام مجھے دے دو. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچا نا, تو پھر مجھے وہ جو مدینہ منورہ کا سفر تھا, کہتے جب میں مدینہ منورہ پہنچا, میں نے مدینہ منورہ کی وہ پہاڑیاں دیکھیں اور وہ کھجور کے باغات دیکھے, وہ سب کچھ دیکھا. کہتے پھر مجھے اطمینان ہوا کہ اب اگر میری زندگی میں آخری نبی آ گئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, تو اب میں ان کے سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والا ہوگا وہ میں ہوں گا. تو بس پھر اسی باغ کے اندر یہ جو تھے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. تو یہ ان کی کچھ ابتدائی حالات ہیں. اچھا آپ صاحب, ایک تو اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جو ہے نا وہ راہ حق جو ہے وہ دکھاتا بھی ہے اور اس پہ چلاتا بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, وہ آپ ہمیں ضرور اس کے متعلق کچھ بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نا, تو اس وقت پورے مدینہ کے اندر اعلان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شان سے استقبال کیا گیا وہ سب کے سامنے تھا. تو سیدنا سلمان فارسی خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے ہی جو میرا آقا تھا اس کے باغ کے اندر ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, اپنے کام میں مصروف تھا, کہ میں نے وہاں سے آواز سنی کہ طلع البدر علینا, بھائی واہ واہ, کہ جو نبوت کا چاند جس کا میں کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا وہ طلوع ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میری جو کیفیت تھی میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ میں ایسے تھا جیسے بالکل اس سے نہ نیچے گر گیا. صحیح. مجھے مطلب خوشی کا یہ عالم تھا کہ میرا خود پہ کنٹرول ہی نہیں رہا. کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کھجوریں سنبھال کے رکھی تھیں اپنی محنت مزدوری سے یا اپنے راشن سے بچا کے, میں نے کچھ کھجوریں سنبھال کے رکھی تھی. میں نے وہ کھجوریں پکڑی اور میں نے توڑ لگا دی. میں نے اپنے مالک کی بھی پرواہ نہیں کی. میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کچھ صدقہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور جو اپنے ساتھی تھے ان کے اندر تقسیم کر دی, خود نہیں کھائی. کہتے جو میرے آقا نے, جو میرے پادری نے, میرے اسقف نے جو مجھے کچھ نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ صدقہ نہیں کھائے گا. کہتے مجھے اطمینان ہوا, میں واپس آ گیا. اگلے دن پھر کچھ کھجوریں لیں اور میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ کھجوریں ہیں یہ جو بطور ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائیں, تناول فرمائیں, اور خود تناول فرمانے کے بعد باقی جو بچیں وہ اپنے باقی صاحب میں تقسیم کر دی. کہتے ہیں مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا. اور تیسری جو نشانی تھی وہ مہر نبوت کی نشانی تھی. کہتے ہیں کہ پھر وہ بھی مجھے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور اس کو بوسہ دیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا امتی بنا لیجئے, مجھے اپنا غلام بنا لیجئے, مجھے کلمہ پڑھائیے. تو در حقیقت قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں وہ ان میں غور و فکر نہیں کرتے. ایسے مومن جو ہے اسے چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے. تو در حقیقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں سے مختلف روایات ہیں ان کی عمر کے حوالے سے بھی,
بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں سال عمر پائی ہے 350 سال تک تقریباً. تو وہ کئی سالوں تک غور و فکر کرتے رہے کس میں؟ حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں. تو جب وہ غور و فکر کرتے رہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے جو ان کے وسائل تھے ان کو بروئے کار لاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر کار ان کو حق عطا کیا. تو اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پھر انہوں نے سب اپنی جو ساری کہانی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رشک آیا، اور پھر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو خاموش کروایا اور متوجہ کیا کہ سلمان کی بات سنو، اور پھر کہا سلمان دوبارہ سناؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے آقا سے پوچھیں کہ وہ آپ کو کتنے معاوضے کے بدلے میں آزاد کرے گا، آپ وہ قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کر لیں. وہ انہوں نے جا کے اپنے آقا سے بات کی. انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا، انہوں نے ایک باغ کا مطالبہ کر دیا. وہ کیا 300 کھجوروں کے درخت وہاں پہ موجود ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے شفقت سے، صحابہ کرام بھی ساتھ شامل تھے، پہلے اس باغ کی وہ کیا کہتے ہیں کاشتکاری کی، پھر وہ 300 پودے لگائے، ایک ایک پودا لگایا، اپنے دستے شفقت سے وہ پودا لگایا، ان کو پانی دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بھی اس قدر پسند آئی کہ وہ درخت بھی ایسے جوان ہوئے کہ وہ پھلدار درخت بنے. تو پھر اس کے علاوہ کچھ 40 اوقیہ سونا بھی تھا، وہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے سفارش فرمائی، درخواست عام مسلمانوں سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ آج کی دور میں بات کروں کچھ چندہ جمع کیا کن کے لیے؟ اپنے عاشق کے لیے، اپنے غلام کے لیے، اپنے امتی کے لیے. تو وہ 40 اوقیہ سونے کا انتظام کیا اور ان کی قیمت جو تھی وہ سب کچھ وہ ادا کر کے ان کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرایا. بھائی بابا سبحان اللہ. اچھا جب آپ بات کر رہے تھے اسلام قبول کرنے کی ان کی، تو وہ 300 سالوں کا سفر جو ہے یا 200 سالوں کا، وہ یقیناً ہم 2-4 منٹ میں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں نا کہ اس کو بیان کر سکیں. تو میری اپنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ کتاب ہے جویائے حق، تو اس میں جو مصنف ہیں انہوں نے ان کے وہ جو 200-300 سال ہیں وہ 300-400 صفحوں پہ ان ڈیلے ہیں. تو وہ کبھی آپ کا اتفاق ہوا تو آپ ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا وہ عشق کی داستان ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے الفاظ میں بھی نا وہ آپ کو بات سناؤں کہ جب وہ پادری جو تھے انہوں نے استفتانوس ان کے متعلق بھی ہے کہ انہوں نے جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تو پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، وہ بھی اسلام کے دامن میں آئے. تو انہوں نے جو کچھ نشانیاں 3 بتائی تھیں نا، تو جب وہ پہلی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا نبی، جو دوسری نشانی بتائی کہ وہ ہدیے کو قبول کرے گا، تیسری جب نشانی بتائی کہ ان کے کندھوں پہ جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی. تو وہ جو مہر نبوت دیکھنے والا جو وہ واقعہ ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار ایک دفعہ باغ میں تشریف لائے تو اس وقت صرف انہوں نے چادر لی ہوئی تھی. تو حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی. اب میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ تیز ہوا چلے، یہ چادر اڑ جائے اور میں جلدی جلدی پیچھے جا کے تو سرکار کی مہر نبوت کی زیارت کر لوں اور دیکھ لوں تاکہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے. تو لکھا تھا کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکار دو عالم نے دیکھا، تو جب ان کی بے چینی کو دیکھا تو اپنی چادر اتار کر سلمان فارسی کی طرف پھینکی اور کہا سلمان وہ دیکھ لو آ کے جو پادری نے کہا تھا. اللہ اکبر. یہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ، اور پھر 300 سال جو مظالم اور مصائب برداشت کیے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چولہے ڈاواں. ایسے ہی ہے، گھر بار چھوڑا. بالکل آج کے دور میں کوئی تصور تو کرے اس چیز کا.
اب آپ گھر بار چھوڑ دیں, آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہو, اور مطلب آپ ایک شاہی گھرانے سے آپ کا تعلق ہو اور آپ کو گھر سے نکال دیا جائے یا گھر میں قید و بند کر دیا جائے اور آپ خود چھوڑ کے نکل آئیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ساز و سامان بھی نہ ہو, ٹھکانہ بھی نہ ہو, جیب میں کھانے کے پیسے بھی نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں ایوریج عمر جو ہے ہماری وہ بات لمبی ہو جانی ہے, 60-70 سال ایوریج ایج ہے, اور اس میں بھی یہ جو مسائل ہیں, مہنگائی ہے, سارے معاملات ہیں, تو 60-70 سال کی زندگی اتنی مشکل ظاہری طور پہ لگتی ہے. تو ایک بندے نے 200-250 سال مشکلات برداشت کی ہوں صرف اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے, تو ان کی زندگی تو قابل رشک کی ہے. اچھا آپ صاحب, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس پہ تو ہم کئی گھنٹے بھی گفتگو کریں تو حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نہیں پیش کر سکتے. تو جو فصاحت و بلاغت کا عنصر تھا پھر غزوات میں ان کی جو شمولیت تھی, اس کے متعلق آپ عثمان بھی غزوہ بدر میں تو شرکت نہیں کی کیونکہ در حقیقت اس وقت یہ غلام تھے, تو غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو غلام ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی. غزوہ خندق اس کے بعد جو سب سے بڑا غزوہ ہوا وہ غزوہ خندق تھا. تو غزوہ خندق کے اندر یہ صرف شرکت نہیں کی بلکہ اس وقت چونکہ انہوں نے وہ شام کی جنگیں دیکھی تھیں, عراق کی جنگیں, کئی شہر دیکھے, کئی دنیا گھومی ہوئی تھی, تجربات بہت زیادہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے مشورہ کیا جنگ بندی, وہ اس کی جنگ کی صف بندی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یعنی مدینہ منورہ یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی دیوار نہیں ہے, حفاظتی دیوار اور ہم تعداد میں بھی بہت تھوڑے ہیں, جو آنے والا قافلہ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد خندقیں کھودی جائیں. تو پھر باقاعدہ ایسے کیا گیا, ان کے مشورے پہ عمل کیا گیا اور خندقیں کھودی گئیں. تو جب عرب قریش نے اور دیگر جو وہ قبائل تھے انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی اور ان کے انتظامات بھی نہیں تھے, تو انہیں منہ کی کھانی پڑی. پھر کئی دن تک انہوں نے محاصرہ جاری رکھا اور پھر شکست خوردہ ہو کے واپس لوٹے. تو یہ غزوہ خندق جو تھی اس کی جو فتح ہے اس کا صحرا جو ہے وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ سجتا ہے. اسی طرح پھر ان کے بعد جتنے بھی غزوات تھے سب کے اندر شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی جو عراق پہ جو حملے ہوئے لشکر کشی کی مسلمانوں نے, ان کے اندر بھی یہ برابر شریک رہے. پھر اسی طرح شام کے اندر جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ قافلے کی قیادت کی, اس قافلے میں بھی یہ شریک تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایران کے اندر جب فوج کشی کی گئی, جب ایران وہ مجاہدانہ جو کاوشیں تھیں ان کے اندر بھی یہ باقاعدہ سر فہرست رہے. اور پھر وہاں پہ پہنچے تو پہلے 3 دن تک ان کو تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے حملے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کو فاتح بنا کر جو تھا وہ واپس بھیجا. اس کے بعد پھر یہ مدائن کے گورنر بھی رہے موسٹلی, یعنی ان کی پھر ساری زندگی جو تھی وہ جنگوں کے اندر ہی گزری ہے. اچھا آپ سب, ایک ایسا شخص جس کے متعلق کہا جائے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے, سلمان الخیر جن کو لقب دیا جائے, ان کے فضائل و کمال تو یقیناً بے شک بے شمار ہیں. تو آپ حصہ ڈالنے کی نیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و کمالات ہیں اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو یہی حدیث مبارکہ جو آپ نے بیان کی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جب انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ انصار ہم میں سے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ ان کے فضل و کمال کا سب سے بڑا پہلو تو یہی ہے, ان کے فضائل و مناقب کا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چونکہ سارا دن گزارتے تھے, سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے, تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم و معارف سے کافی بہراور ہو گئی ہے. کافی زیادہ علوم پہ دسترس حاصل تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ علم اول اور علم آخر اس کا سب سے زیادہ ادراک جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. اور اس کی اسی طرح جو ایک مثال ہے، ویسے تو کئی سلسلہ نقشبندیہ کے جو تاجداروں میں جن کا شمار ہے ان میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں کوئی شک نہیں، مشائخ نقشبندیہ جو ہیں اس میں ان کا سیدنا صدیق اکبر کے نام ان کا بعد ذکر آتا ہے. جی ایسے ہی ہے. ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم و حکمت میں جو سلمان تھے وہ لقمان حکیم کے برابر تھے. اللہ اللہ اللہ. اور لقمان حکیم کے متعلق سب کو علم ہے کہ وہ نبی تھے، اور جس کی قرآن کے نے جن کی فصاحت و بلاغت کے متعلق کہا کہ حکمت سے. ابن سعد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ علم و حکمت میں یہ جو تھے یہ لقمان حکیم کے برابر. خود جو تھی زبان نبوت ہے، وہ زبان نبوت کیا قربان جائیں کہ جو بات زبان نبوت سے نکل جائے تو وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھٹلا نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہیں. بھائی واہ واہ سبحان اللہ. علم سے لبریز. 60 روایات جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں. روایت نقل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے، بہت زیادہ محتاط تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے جو کافی زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے. اسی طرح بڑے بڑے جید صحابہ ان کے شاگردوں میں سے ابو سعید خدری، ابو طفیل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر فقیہ اور مفسر قرآن جن کو کہا گیا، اور وہ پھر اسی طرح عاصم بن مالک، ابن عجرہ، اس طرح کے صحابہ جو تھے کبار صحابہ کرام وہ ان کے تلامذہ میں سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص تقرب حاصل تھا. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سلمان کی جو شب کی تنہائی کی صحبت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ ہمیں خدشہ ہوتا کہ آج ہماری باری ہے، کہیں وہ ساری رات وہیں پہ نہ نکل جائے. یہ عالم تھا ان کی، اس کا عبادت کا، یہ عبادت کا ان کا یہ عالم تھا. تو فضل و کمال کی اگر بات کی جائے تو ان کی تو بس زہد و ورا کا مکان تک نہیں بنایا، اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا. اور یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے اس بات کی خواہش کی، اور صرف خواہش نہیں کی، اصرار کیا کہ ہم آپ کے لیے کوئی مکان بنا دیتے ہیں، تو نہیں مانے. پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل سادہ مکان بنا دیتا ہوں. فرمایا وہ کس طرح کا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو سر چھت کو لگے گا، اگر آپ لیٹیں گے تو آپ کے پاؤں دیوار کو لگیں گے. تو اس بات پہ پھر راضی ہوئے. تو انہوں نے پھر مطلب چھوٹا سا جھونپڑا تیار کیا، اور ایسا ہی تھا کہ اگر یہ کھڑے ہوتے تو سر جو تھا وہ دیوار مبارک سے لگتا، اور اگر یہ لیٹتے تو جو پاؤں مبارک تھے وہ دیوار کو لگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے. یہ روایت کئی طرق سے اس کو نقل کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے. وہ کون کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے جامع ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ بہت سے طرق سے یہ روایت منقول ہے، لیکن انہوں نے جامع ترمذی نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ان کے بہت سے بے شمار اقوال زرعی ہیں جن کو آج بھی دنیا فالو کر رہی ہے. ان کے بے شمار اقوال زرعی ہیں جن کو آج بھی دنیا جو ہے وہ، اور اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چل جائیں تو یقیناً ہماری زندگیاں بھی بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال پاک کہاں پہ ہوا تھا اور یہ کہاں پہ آرام؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا 656 عیسوی کے اندر. صحیح، 656 عیسوی میں ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا. یہ گورنر بننے کے بعد وہاں پہ چند ہفتے انہوں نے ابھی اپنی گورنری پہ ہی عہدے پر ہی فائز تھے کہ اسی اثنا میں طبی موت ان کا انتقال ہوا، اس دنیا فانی سے یہ رخصت ہوئے. 33 ہجری میں ان کا جو وصال ہوا تھا. صحیح. اور وہیں پہ مدائن کے اندر ہی جو ہے ان کی قبر انور ہے، اور وہیں پہ یہ آرام فرما ہے.
بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے۔ جی جی آمین، بے شک۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرمائے، بے شک ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اور زیادہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اس کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث اجر بنائے۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔